السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، پاکستان کے صوبہ پنجاب کی پولیس نے مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد حسین رضوی کو حراست میں لے لیا ہے۔ ترجمان تحریک لبیک کے مطابق سعد حسین رضوی کو لاہور کے علاقے علامہ اقبال ٹاؤن سے پیر کو اس وقت حراست میں لیا گیا جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حکومت کی جانب سے سعد حسین رضوی کی گرفتاری پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اور نہ ہی پولیس نے ان کی گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے رابطہ کیا تو وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے خلاف ٹی ایل پی کے کارکنوں نے لاہور، کراچی، فیصل آباد، خانیوال، ملتان، گجرات، گوجرانوالا، لیا، پاکپتن اور بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں احتجاج کیا، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ خیال رہے کہ سعد رضوی تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں جو گزشتہ سال انتقال کر گئے تھے۔ تحریک لبیک کی مرکزی شورا نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ اگر حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق فرانس کے سفیر کو ملک بدر اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کیا تو 20 اپریل کی رات کو لاہور سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کی جانب سے ان کی حمایت پر تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ فروری میں وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کو رواں سال 20 اپریل کے بعد پارلیمنٹ میں لے کر جائے گی۔ تحریک لبیک نے رواں برس 16 فروری تک فرانس میں مبینہ طور پر توہین مذہب کے معاملے پر پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالنے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن 11 جنوری کو حکومت سے طے پانے والے معاہدے کے تحت یہ احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ تحریک لبیک کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو بعد میں قرارداد کی شکل نہیں دی جا سکی اور نہ ہی اسے اسمبلی میں پیش کیا جا سکا۔ کمیٹی کی طرف سے بھی ابھی تک اسی سلسلے میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے مختلف صحافیوں نے کہا کہ حکومت کو ہر صورت اپنے رٹ قائم کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانسیسی صدر کے بیان پر جہاں ضرورت تھی حکومت نے وہاں تنقید بھی کی، یہاں تک کہ صدر پاکستان نے بھی اس معاملے پر فرانس پر تنقید کی۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس لمز میں سیاسیات کے معلم ڈاکٹر رسول بخش رئیس سعد رضوی کی گرفتاری کے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکومت کو غیر جمہوری عناصر جو دھمکیاں ملتی رہتی ہیں ان کا جواب دینا چاہیے۔ ان کے بقول یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ حزب اختلاف، پارلیمان اور ذرائع ابلاغ کی بھی ذمہ داری ہے۔ رسول بخش رئیس کہتے ہیں کہ جو عناصر ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مطالبات منوانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، تاہم دھونس، زبردستی اور حکومتی رٹ چیلنج کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور صحافی نے کہا کہ حکومت کے لیے فرانسیسی سفیر اور فرانسیسی مصنوعات سے متعلق ٹی ایل پی کے مطالبات تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ کوئی کہے کہ فلاں کو بھیج دے تو بھیج دیا جائے، البتہ تنقید ضرور کی جا سکتی ہے اور مناسب فارم پر اس حوالے سے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے۔ رسول بخش رئیس مزید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ ٹی ایل پی کے مطالبات کو پارلیمان میں لے کر جائیں گے تو وہ یہ کریں گے، لیکن ایسا کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات چیت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ تحریک لبیک نے گزشتہ برس فرانس میں متنازع خاکوں کی اشاعت کے خلاف راولپنڈی میں فیض آباد کے مقام پر دھرنا دیا تھا، جو بعد ازاں 16 نومبر کو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ختم ہوا تھا۔ تحریک لبیک کا مطالبہ تھا کہ حکومت 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمان سے قانون سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے اور فرانس سے پاکستان کا سفیر واپس بلا لیا جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تمام فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا۔ دوستو، سعد حسین رضوی کی گرفتاری کو ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ملک بھر کی مین شاہراہوں کو بند کر کے ان کا پہیہ جام کر دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں حکومت مزید کیا ایکشن لیتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔